گزشتہ 2 برسوں میں مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت نے ریاستی نظم و نسق پر اپنی گرفت کافی حد تک مضبوط تو کر لی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت عوام کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو سکی ہے یا نہیں؟ مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی بد امنی کے پیش نظر اب بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج تحریک انصاف کے فوج مخالف بیانیے کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان نے بھی سوائے بڑک بازی اور اپوزیشن قیادت کے احتساب کے عوامی فلاح کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آج کے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ سیاسی عدم استحکام کا شکار نظر آتا ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں قائم حکومت اپنے اقتدار کے تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے۔ اس دوران کہیں انتظامی گرفت مضبوط ہوئی ہے تو کہیں عوامی سطح پر بے اطمینانی میں اضافہ ہوا ہے۔ یوں حکومتی کارکردگی ایک واضح سمت کی بجائے تضادات کا مجموعہ دکھائی دیتی ہے۔ فروری 2024 کے انتخابات کے بعد حکومت کو جس سب سے بڑے مسئلے کا سامنا رہا وہ اپنی سیاسی ساکھ کا سوال تھا۔ انتخابی عمل پر اٹھنے والے اعتراضات نے ابتدا سے ہی حکومت کو دفاعی پوزیشن میں رکھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت نے پارلیمان میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمانی اکثریت جمہوری مضبوطی کی ضامن ہے یا یہ محض طاقت کے توازن کا نتیجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی تشنا ہے۔ تحریک انصاف کے بیانیے کے مطابق مسلم لیگ نون اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ون پیج کے تعلقات بدستور قائم ہیں۔ حالیہ آئینی ترامیم کے بعد عدلیہ کا رویہ بھی واضح طور پر محتاط ہو چکا ہے۔ یوں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ 2024 کے بعد پاکستان میں ہائیبرڈ سیاسی نظام مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن خصوصاً تحریک انصاف نے اس نظام کو توڑنے کی کوشش ضرور کی، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ الیکشن 2024 کے بعد کے مہینوں میں شہباز حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا تھا۔ اس دوران انتخابی شفافیت پر سوالات، مخصوص نشستوں کے فیصلے اور عدالتی کارروائیوں نے حکمران اتحاد کو بے چین رکھا۔ اسی دوران تحریک انصاف نے جلسوں اور احتجاجی سرگرمیوں کے ذریعے سیاسی درجہ حرارت بڑھانے کی کوشش کی، مگر یہ دباؤ فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکا۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کے مطابق کئی حوالوں سے موجودہ صورتحال 2018 کے بعد کی سیاسی فضا سے مشابہ دکھائی دیتی ہے۔ تب تحریک انصاف بھی ایک متنازع انتخابی عمل کے بعد اقتدار میں آئی تھی اور ابتدا میں طاقت کے مراکز کی ناراضی کا سامنا رہا تھا۔ تب کی اپوزیشن نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ وسیع پیمانے پر دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو اقتدار میں لائے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق عمران خان اور شہباز کے اقتدار میں بڑا فرق یہ رہا کہ خان کا ون پیج جلد پھٹ گیا اور ان کا اقتدار زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ پایا، جبکہ شہباز شریف اور فوجی قیادت ابھی تک ایک ہی صفحے پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو تحریک انصاف نے 2018 کے بعد کی سیاست میں خود کو ایک مؤثر مخالف قوت کے طور پر منوایا۔ عمران کی مقبولیت اور پارٹی کی عوامی زبان نے اسے سڑکوں پر آواز دینے کی صلاحیت بخشی۔ مزاحمتی بیانیہ گھڑا اور اسے بار بار زندہ رکھنا تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ رہا۔ تاہم عمران خان اور پارٹی قیادت کی گرفتاریوں نے اس مزاحمتی سیاست کو شدید دھچکا پہنچایا۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی چھٹی اور سہیل آفریدی کی صورت میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ پارٹی خود بھی اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہی ہے اور دوبارہ سیاسی میدان میں جگہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ اس دوران یہ سوال بھی زیر بحث آیا ہے کہ کیا پاکستان کا نوجوان طبقہ کسی بڑی عوامی تحریک کا پیش خیمہ بن سکتا ہے؟ یاد رہے کہ اس خطے کے دیگر ممالک میں نوجوانوں کی قیادت میں چلنے والی تحریکوں نے نظام ہلا کر رکھ دیا، مگر پاکستان میں صورتحال مختلف دکھائی دیتی ہے۔ بے روزگاری اور معاشی دباؤ کے باعث نوجوان شدید مایوسی کا شکار ضرور ہیں، لیکن یہ بے چینی تاحال منظم سیاسی طاقت میں تبدیل نہیں ہو سکی۔ تحریک انصاف میں قیادت کے فقدان نے بھی پارٹی کی اسٹریٹ پاور کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ آنے والے دنوں میں حکومت کو چیلنجز کا سامنا رہے گا، مگر اس وقت احتجاجی سیاست کا ڈھانچہ کمزور دکھائی دیتا ہے۔ ہائیبرڈ نظام میں اختلاف کی گنجائش پہلے ہی محدود تھی، جو اب مزید سکڑ چکی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نئے دور کے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی شراکت داری اور عالمی فورم پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی موجودگی نے حکومت کو سفارتی محاذ پر کچھ سانس لینے کا موقع دیا ہے۔ اس عالمی سرگرمی نے جمہوری کمزوریوں پر ہونے والی بیرونی تنقید کو وقتی طور پر پس منظر میں دھکیل دیا ہے۔
मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमत जैसे जैसे अपनी मुद्दत की वस्त की जानिब बढ़ रही है, असल इम्तहान मईशत और सलामती के महाज पर दरपेश है। IMF की मुआवनत के बावजूद आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी के आसार नुमाया नहीं। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासर किया है, जबकि आलमी इदारों की रिपोर्ट्स गुर्बत में इजाफे की निशानदही कर रही है। दूसरी जानिब सलामती की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई शोरश और खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंद तंजीमों की सरगर्मियों ने रियासत को एक बार फिर सख्त फैसलों के दहाने पर ला खड़ा किया है। वादी तीरा में मुमकिन फौजी कार्रवाई पर मरकज और सूबे के दरमियान इख्तलाफ राय इस पेचीदा मसले की अक्कासी करते हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बयानिए की जंग जीत पाएगी? सोशल मीडिया के महाज पर तहरीक इंसाफ अब भी ज्यादा मुतहरिक और मौसर दिखाई देती है, जबकि हुकूमत दिफाई हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। इख्तिलाफ राय को दबाने के इक़दाम वक्ती सुकून तो दे सकते हैं, मगर तवील मुद्दत में ये हुकूमती साख को मजीद कमजोर करने का बाइस बन सकते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी अपनी सियासत को महज एक मुतालबे तक महदूद रखे हुए है। अगर अपोजिशन अवामी फलाह, मुआशी इंसाफ और सियासी शमूलियत जैसे वसी तर मसाइल को अपना बयानिया ना बना सकी तो ये खला बदस्तूर कायम रहेगा। यूं पाकिस्तानी सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अस्करी और सिविलियन फैसला साजों का इख्तिदार तो मुस्तहकम दिखाई देता है, मगर इमरान खान और इनकी तहरीक इंसाफ के फौज मुखालिफ बयानिए को काउंटर करना अब भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।